بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اصول تفسیر میں ایک بہت ہی بہترین کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو تصنیف فرمائی، مقدمہ فی اصول تفسیر، اس میں جو بہت ہی اہم اصول ذکر فرمائے شیخ الاسلام نے تفسیر کرنے اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے، اور زیادہ تر اس کو یہ سمجھنا یا یہ کہنا، میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے میں زیادہ بہتر ہوگا کہ تفسیر کو سمجھنے کے لیے جو اصول ہیں وہ شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ اختلاف جو تفسیر کے اندر پایا جاتا ہے اس کی نوعیت، جیسے کہ شروع سے ہی شیخ الاسلام نے فرما دیا کہ اختلاف جو ہے وہ دو قسم کا ہے، اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد ہے، اور پھر اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ ایک اختلاف کی نوعیت شیخ الاسلام نے آگے چل کر یہ بھی فرمائی ہے کہ اختلاف یا تو منقول میں ہو سکتا ہے، یا پھر ایک اختلاف جو ہے وہ اس منقول سے استدلال میں بھی ہے۔ منقول سے مراد یہ ہے کہ وہ تفسیر جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمائی اور جو تابعین نے فرمائی، وہ ہم تک جو پہنچی ہے وہ محض منقول شدہ ہے، اور اس کے اندر جو تفسیر ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے اندر جیسے کہ ہم بطور مثال یہ کہہ سکتے ہیں، ویسے تو بہت ساری تفاسیر ہیں جس میں تفسیر عبدالرزاق کا بھی ذکر فرمایا، تفسیر احمد بن حنبل، امام احمد نے بھی تفسیر جو لکھی اس کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں موجود نہیں۔ اور بھی تفاسیر ہیں، اس میں سے ایک تفسیر طبری بھی جو مشہور تفسیر ہے، اس میں بھی اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ امام ابن جریر الطبری جو ہیں وہ سند کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم ہیں اور دوسری تفاسیر ہیں، اور اس کے اندر جو مختلف جو نوعیت تھی منقول میں، یعنی کہ ایسی تفسیر کے اندر اسرائیلیات کا اس کا ذکر ہم کر چکے، مراسیل کا اس کا ہم ذکر کر چکے، اور اس میں موضوعات کا بھی ہم ذکر کر چکے۔ موضوع کا مطلب ایسی روایات جو کہ صحیح نہ ہوں، جھوٹی ہوں، اور اس کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ایک تفسیر کے اندر جو ہے وہ اختلاف کی نوعیت جو ہے وہ بطور استدلال ہے، یعنی کہ کسی آیت سے استدلال کرنے میں، سمجھنے میں غلطی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر بنسبت اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے بنسبت اس تفسیر کے جو کہ منقول ہے، کیونکہ منقول جو تفسیر ہے وہ تو ہم تک پہنچی ہے اور اس میں سند کا ذکر ہے، اور بڑی مشہور بات ہے کہ جو سند کا ذکر کر دیا جائے تو اس میں جو پڑھنے والا جو ہے اس تک سند پہنچ جاتی ہے۔ اس کا صحیح ہونا یا اس کے اندر ضعف کا ہونا، مرسل ہونا یا موضوع بھی ہونا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور اگر کسی تفسیر کے اندر کسی بھی آیت سے استدلال ہو اور اس کے اندر جو اختلاف ہے اس کا ذکر فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اگرچہ جو صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو صحیح تفسیر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان و توفیق سے وہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے ایک بہت بڑا حصہ تفسیر کا ثابت ہے، اور تابعین سے بھی ثابت ہے۔ اس میں اختلاف بطور استدلال بھی، اگرچہ نقل منقول پہنچا ہم تک، وہ بھی بہت کم ہے، لیکن مزید آگے چل کر آیات سے استدلال کرنا، اس میں جو ہے اختلاف کی نوعیت جو ہے وہ بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے اعتقاد کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی ایک غلط سوچ یا فکر کے مطابق ان آیات سے غلط استدلال کرتے ہوئے یہ کہا یا یہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں اور بہت سارے لوگ یا بہت سارے طوائف اور فرق جو ہے شیخ الاسلام نے فرمایا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں جیسے کہ جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، روافضہ ہیں، کرامطہ ہیں، صوفیہ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے اعتقاد کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی ایک رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان کی،
اور اس کی مثالیں انہوں نے شیخ الاسلام نے کچھ اپنے اس کتاب کے اندر بھی ذکر فرمائی ہیں۔ اور اس کا شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قوم اعتقدوا المعانی ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن علیہا، جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ کچھ فرق اور طوائف اور کچھ فرقوں نے جو ہے اپنے اعتقاد کے مطابق قرآن مجید کو بدل ڈالا اور اس کی آیات کو اپنے اعتقاد کے مطابق اس کا جو ہے استدلال کیا۔ اور کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا، ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ ایک غلطی استدلال میں یوں بھی ہوئی کہ کچھ لوگوں نے تفسیر کی اور محض عربی زبان کے قواعد کے مطابق تفسیر کرنا چاہا، اب بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہ شیخ الاسلام فرمایا کہ المتکلم بالقرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس کو دیکھے بغیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل فرمائی گئیں اس سے مراد کیا ہے، اور جن اصحاب کے لیے یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، ان کے جو مسائل تھے، سوالات تھے، اس وقت اس کے حل کے لیے جو چیزیں، جو آیات نازل ہوئیں اس کو دیکھے بغیر جو ہے صرف لغت کے مطابق تفسیر بیان کرنا، تو یہ بھی کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا۔ اس کی بھی مثالیں، بہت ساری مثالیں ہیں اور لوگوں نے ایسا کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر بہت ساری مثالیں دی ہیں ایسی کہ لوگوں نے جو ہے اپنے اعتقاد کو پہلے عقیدے کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کی۔ مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سورۃ القیامہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اس کا یہی مطلب ہے، لغتاً بھی یہی مطلب ہے اس کا، لیکن جو جہمیہ ہیں چونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معتزلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت میں بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت میں استدلال اور اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے کہ اپنے رب کی انتظار کر رہے ہوں گے، رحمت، اللہ اپنے سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں ہوں گے، یعنی کہ الی ربہا ناظرہ۔ لغتاً بھی انہوں نے کچھ غلطیاں کی یہاں پر، اور استدلال کے طور پر بھی انہوں نے یہاں پہ غلطی کی، حالانکہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی آیات بھی ہیں اور کئی احادیث بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے مبارک کی طرف دیدار کرنا جو ہے وہ جنتی جو ہیں وہ کریں گے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور زیادہ سے مراد صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے یہاں پر کیا فرمایا۔ روافظ ایک ایسا فرقہ تھا اور ہے جنہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق یا اہل البیت، آل بیت کی محبت میں جو ہے کچھ آیات، بلکہ بہت ساری آیات جو ہیں اس کے مفہوم کو بدل ڈالا، اور آیات میں جو ہے انہوں نے کچھ ایسی، جیسے کہ توسی جو ہیں اس نے اپنی کتاب کے اندر تفسیر کے اندر، اور دوسرے حضرات جو ہیں انہوں نے اپنی تفاسیر کے اندر جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر جو ہے حب آل بیت کے اندر کچھ ایسی تفسیریں بیان کر دیں، اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مذمت میں تفسیر جو ہے کچھ ایسی بیان کرتی جس کا ذکر جو ہے یہاں پر آیات کے اندر، ان کی تفاسیر کے اندر موجود ہے، اور اس کی بہت ساری آیات، بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں۔ اور اسی طرح جہمیہ میں بھی اور صوفیہ کے اندر بھی، مثال کے طور پر صوفیہ نے ایک آیت کا مفہوم یوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ 7 کے اندر ایوب علیہ السلام کے بارے میں جب یہ کہا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ اپنے پاؤں سے ماریے، ارکض برجلک، تو یہاں سے جو ہے ایک چشمہ بہہ نکلے گا جو کہ آپ کے پینے کے لیے اور آپ کے غسل کے لیے ہے۔ یہاں پر ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو حرکت دینا اور اپنے پاؤں سے ماریے، لغتاً اس کا مفہوم یہ ہے، اور استدلال انہوں نے اسے کیا کہ یہاں پر اس سے مراد ہے کہ رقص کرنا جائز ہے، یہاں پہ اس سے مراد ہے رقص کرنا جائز۔
یہ ایک تفسیر شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے صرف عربی زبان کے قواعد کے مطابق تفسیر کرنا چاہی، اور جیسے کہ پہلے اس بات کا ذکر کر چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئیں اس کے مراد صحابہ کرام۔ اس کی ایک مثال ہم یوں دے سکتے ہیں، ویسے تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ صرف اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لغت القرآن یعنی عربی زبان سے قرآن مجید کو سمجھنا یہ ایک ذریعہ تو ہے، اور ایک بہت اچھا اور بہترین ذریعہ ہے، یعنی عربی زبان کے بغیر، سمجھنے کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا، تفسیر کو سمجھنا نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے، بلکہ کچھ تفسیر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ظلم سے مراد صحابہ کرام تو عربی زبان کے ماہر تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، زیادتی نہ ہوئی ہو، اس سے بشری تغاضے کے تحت اس سے غلطیاں نہ ہوئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھی کہ ان الشرک لظلم عظیم؟ تو محض لغت سے اس آیت کو سمجھنا ضروری نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ ظلم سے مراد یہاں پر جو ہے وہ شرک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ایسی تفاسیر جو ہیں وہ ثابت ہوئیں جو بالکل صحیح ہیں۔ لیکن یہاں جو اختلاف کی نوعیت جو شیخ الاسلام نے فرمائی، جو کہ ایک تو منقول کی بات ہم کر چکے، استدلال آیات سے استدلال کرنے میں غلطی کرنا۔ معتزلہ نے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات میں بہت زیادہ تفسیر کے اندر انہوں نے غلط استدلال کی ہے۔ ایک کچھ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جہمیہ کی ایک مثال رکھ چکا ہوں۔ معتزلی بہت سارے گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور ایک ایسا مفسر گزرا ہے جو ہمارے فی زمانہ بھی بہت مشہور، اس کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، اور لغت کے اندر خاص طور پر بلاغہ کے اندر جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ واقعی اس میں لغت اور بلاغت کی جو بہت سارے قواعد، بہت سارے قاعدے ہیں، اور بہت اچھی تفسیر ہے۔ لیکن اس مصنف نے، جار اللہ زمخشری نے، اس کتاب کو، اپنی تفسیر کو جو ہے وہ لکھا ہی اس لیے تھا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ تاکہ میں اپنے مذہب یعنی کہ معتزلہ جو ہے اس کی تائید میں ایک کتاب، ایک تفسیر جو ہے انہوں نے لکھی، اور اس کے اندر ان سے اس معاملے میں اتنی غلطیاں ہوئی ہیں ان سے، اور انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ایسے ایسے استدلال کیے ہیں جس کو ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے اس بات کو سمجھے۔ کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ بعض آیات میں استدلال کرتے ہوئے انہوں نے ایسی ایسی باتیں بھی لکھی ہیں کہ جس کو عام آدمی سمجھنے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا، نعمت کا ذکر فرمایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ایو نعمہ اکبر من ہذہ النعمہ، کون سی نعمت ہے جو اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس میں بظاہر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام محمد بن صالح العثیمین، انہوں نے فرمایا اپنے درس کے دوران، اور لکھا انہوں نے کہا کہ یہاں پر زمخشری جو ہیں اللہ کے دیدار کا، اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا، اس کی نفی کر رہے ہیں۔ بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح زمخشری نے اپنی کتاب کے اندر معتزلہ کے جو اصول ہیں، جو توحید ہے، عدل ہے، امر بالمعروف ہے، دو اصول اور بھی ذکر کیے جاتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے اس کو ذکر کیا۔ لہذا شیخ الاسلام فرماتے ہیں، انہوں نے کچھ تفاسیر کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ یہ تفسیریں جو ہیں یہ ان کے منہج کے مطابق ہیں، اس میں یہ غلطیاں ہیں، اور کچھ تفسیر کے انہوں نے وہاں پہ ذکر فرمایا کہ یہ اس سے کچھ بہتر ہیں۔ مزید آگے چل کر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شیخ الاسلام نے یہاں پر مزید جن طرق کا ذکر فرمایا ہے کہ کون سے طرق ہیں تفسیر کے جو صحیح ہیں، اور کون سے ایسی جگہوں پر یا صحابہ کرام کے جو شاگرد ہیں یا صحابہ کرام سے جو تفاسیر ثابت ہیں، اس کا بھی انہوں نے ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔